نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام القبلتین سرور کونین دین خدا کے داعی اعظم قائد اعظم امام اعظم سیدنا و مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز اور روح پرور پروگرام عظمت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات، اس دنیا میں بڑے بڑے اعزازات ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں۔ کسی کو اپنی وزارت پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنی مشارت پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنے عہدے پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنے منصب پہ بڑا ناز ہے، کسی کو اپنی سیٹ پہ بڑا ناز ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایک عہدے اور منصب وہ ہیں جو اہل دنیا نے دنیاوی اعتبار سے تقسیم کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اعزازات اور کچھ عہدے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقی بنیادوں کے اوپر اور دائمی بنیادوں کے اوپر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں روئے زمین کے اوپر اگر کسی انسان کو ملنے والا سب سے بڑا عہدہ منصب اگر ہے تو وہ نبوت ہے کہ جس کے قدموں میں ساری کائنات کے بادشاہ بھی اپنے تاج کو رکھ دینا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اور یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ دنیا کے اندر انسانی رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ نبیین کا رتبہ ہے، اور اگر انبیاء کے بعد دیکھیں تو انبیاء کے بعد سب سے پہلا رتبہ صدیقین کا رتبہ ہے۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں مانا والا کی اس مسجد کے اندر میں صدیقوں کے صدیق افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، میں صدیق کی عبادت کو بیان کروں یا صدیق کی سخاوت کو بیان کروں یا صدیق کی ریاست کو بیان کروں یا صدیق کے عقائد کو بیان کروں یا صدیق کے اخلاق کو بیان کروں یا صدیق کی جرأت کو بیان کروں یا صدیق کی شجاعت کو بیان کروں یا صدیق کی امانت کو بیان کروں یا صدیق کی دیانت کو بیان کروں یا صدیق کی عدالت کو بیان کروں۔ ابو بکر کا معنی اولیت والا، ارے کون ابو بکر جو اس
اسلام لانے میں بھی اولیت والا، جو اسلام کا برسر عام اعلان کرنے میں بھی اولیت والا، جو توحید کو ماننے میں بھی اولیت والا، توحید کا اعلان کرنے میں بھی اولیت والا، جو توحید کو ماننے میں بھی اولیت والا، جو استقامت کو اپنانے میں بھی اولیت والا، جو اولئک ہم الراشدون میں بھی اولیت والا، اولئک ہم المتقون میں بھی اولیت والا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میں بھی اولیت والا، اولئک ہم الراشدون میں بھی اولیت والا، السابقون الاولون میں بھی اولیت والا، والذین ہاجروا میں بھی اولیت والا، کون صدیق التائبون میں بھی اولیت والا، العابدون میں بھی اولیت والا، السائحون میں بھی اولیت والا، الراکعون میں بھی اولیت والا، الساجدون میں بھی اولیت والا، اسلام کی خاطر جان پیش کرنے میں بھی اولیت والا، اسلام کے لیے مال پیش کرنے میں بھی اولیت والا، اسلام کے لیے اپنے تن من دن اہل و عیال کی قربانی دینے میں بھی اولیت والا۔ صدیق تو وہ ہے کہ جس کے احسان مند رسول کائنات بھی، ساری دنیا مل جائے، ساری کائنات مل جائے، اب تلک روئے زمین کے اوپر جتنے مسلمان موجود تھے یا موجود ہیں یا قیامت کی دیواروں تک جتنے مسلمان آئیں گے، اگر ہم ان سب کی خدمات کو ایک طرف رکھیں تو اکیلے صدیق کی خدمات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صدیق تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان نے کہا کہ میں نے ساری کائنات کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میں محمد صدیق کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز۔ صدیق تو وہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، سبحان اللہ، میں اس کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنت کی خواہش ہے کہ وہ میرے اندر آ جائے۔ جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن خود پکاریں گے، اے صدیق یہ منصب ہمیں عطا کر دے، ہمارے رستے سے گزر کے جنت کا راہی بن جا، ہمارے رستے سے گزر کے جنت کا وارث بن جا۔ کون صدیق جس نے نبوت کے بوجھ کو، نبوت کے وزن کو، نبوت کی زندگی میں بھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبوت کی بیماری میں بھی نبی کے مصلی کو سنبھالا، اور نبوت کی وفات کے بعد بھی نبی کے اقتدار کو، نبی کی خلافت کو اپنانے کا اور نبی کی خلافت کو منوانے کا اور چلانے کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا۔ حضرات، جو اسلام کے لیے اپنے گھر کا سارا مال پیش کرے اسے صدیق کہتے ہیں، جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے خود پکارے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سفر میں بھی نبی کے ساتھ ہوں اسے صدیق کہتے ہیں، جو حضر میں بھی نبی کے ساتھ ہوں اسے صدیق کہتے ہیں، جو مکہ کی گلیوں میں بھی نبی کے ساتھ ہو اسے صدیق کہتے ہیں، جو حبشہ کی ہجرت میں نبی کائنات کے رفیق ہو اسے صدیق کہتے ہیں، جو ہجرت مدینہ کے سفر میں نبی کائنات کے یار غار ہو اسے صدیق کہتے ہیں، جو نبوت کے آرام کے لیے، نبوت کے وقار کے لیے، نبوت کی بلندی کے لیے، نبوت کے مرتبے کے لیے اپنی ایڑی پہ سانپ کے ڈسنے کو برداشت کرے اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو صدیق کو صدیق نہ مانے اسے صدیق کے دیوانے زندیق کہتے ہیں۔ صدیق کے دیوانے اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی اپنے کیے پہ نادم ہوں گے۔
یہ جوڑی تو اللہ کو بھی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آج اگر دنیا میں بھی نبی اور صدیق اکٹھے ہیں تو کل قیامت کے دن نبی اور صدیق اکٹھے ہوں گے. حوض کوثر پہ جاؤ گے تو نبی اور صدیق اکٹھے ہوں گے. میں صدیق کے دشمن کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم جس غلاظت کو اگلتے ہو، آج تم جس دشنام ترازی کو اختیار کرتے ہو، جو الزام تراشی کرتے ہو، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب نبی کے دائیں جانب صدیق ہوگا تو کس منہ سے حوض کوثر پہ جاؤ گے؟ اس لیے حضرات آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، منزلت، مقام اور مرتبے کو سمجھیے، اور جو خدمات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. آخری بات سماعت فرمائیے، جب نبی کائنات علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس کے نام کے اوپر ساری امت متفق ہو، اور جو ایسے کڑے حالات کے اندر امت کو وحدت کی لڑی میں پرو کر نبی کائنات کے مشن کو آگے بڑھائے. پھر سارے صحابہ نے ایک ہی نام پہ اتفاق کیا، ایک ہی نام پہ اتفاق کیا، وہ نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. جب آپ نے زمام اقتدار کو سنبھالا، کہیں لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ، کہیں پہ منکرین زکات کا مسئلہ، کہیں پہ مسلمہ کذاب کا مسئلہ، کہیں پہ بغاوت کا خدشہ، کہیں پہ کوستان کے مرتدین قبائل کا خدشہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وا صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے، بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو گئے. حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے، کہنے لگے اے صدیق یہ کیسا فیصلہ کر دیا، اگر ہم نے فوجوں کو اس طرف بھیج دیا تو یا مدینہ خطرے میں ہے. کہا کون کہتا ہے مدینہ خطرے میں ہے؟ صدیق اس پرچم کو نیچا نہیں کر سکتا جس پرچم کو آمینہ کے لال نے بلند کیا تھا. لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے، اور مدینہ کی بات ہے تو صدیق خود اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے مدینہ کا دفاع کرے. اور جب مسلمہ کذاب، دجال اور لعین اور بے ایمان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ خالد مجھے چین نہیں پڑتا، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، میرا بستر میرے لیے آرام کا سبب نہیں ہے جب تک مسلمہ کذاب کی لاش کو کتوں کے آگے گھسیٹ کے نہ ڈال دیا جائے. لہٰذا فوراً مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی جائے، اور جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کو اس کا مزہ چکھایا جائے. اور اسی طرح جب منکرین زکات کے خلاف اعلان جہاد کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ کہا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ میں جب تک میں صدیق زندہ ہوں کوئی مائی کا لال محمد کی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اس لیے دوستو آئیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام مرتبے کو سمجھیے، جانیے، اور ان کی سیرت پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹیے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.